الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے بشمار درود السلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. حضرت مولانا قاری سید الرحمان کلیروی صاحب، حضرت مولانا حافظ عمران صاحب، مولانا محمد صادق عتیق صاحب، مولانا عبدالغنی محمدی صاحب، حضرت پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب، مولانا قاری عنایت اللہ ربانی صاحب، میزبان مکرم مولانا محمد فاروق قاسم صاحب، علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق کے ساتھ میں آپ کی اس کانفرنس میں شریک ہوا، اور بلا شبہ آپ کا یہ ولولہ، جذبہ، جوش و خروش دیکھ کر دل خوشی و مسرت محسوس کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے، آپ حضرات کی تشریف آوری کو اللہ شرف و قبولیت عطا فرمائے. حضرت مولانا فاروق قاسم صاحب ان کے رفقاء کرام نے جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ تمام مقاصد پورے فرمائے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ اتنا بڑا مجمع، ذرا مجھے آمین کی آواز سنائی نہیں تھی. سنائی؟ آپ کو میری آواز سن رہی ہے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ تو پھر آمین کہو. وہابیاں دا اجتماع تے آمین، حنفیاں دی مسیتیں جاؤ تے بڑی کڑکا کے آمین کہیں گے، اور لوگوں نو سنان واسطے آمین نہیں کہی دی، اللہ نو راضی کرنے واسطے آمین کہی. ایتھے اللہ نو راضی کرنے واسطے آمین کہو.
اور اونچی آواز نہ آمین کرو. ایتھے کوئی روک ٹوک نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی فتنہ نہیں. جسے لڑائی تو ہوئے نا اتنے بڑا سامنے شوق ہوتا آمین اونچی کہہ, اتنے ذرا ایسا کہہ لیا کرو, اتنے سارا زور لاؤ. تو میں عرض کر رہا ہوں, اللہ سے دعا کر رہا ہوں جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے بھائی فاروق قاسم صاحب نے, ان کے رفقائے کرام نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ پاکیزہ تمام مقاصد پورے فرمائے. جزاکم اللہ خیر. حضرات, آج کی اس کانفرنس کا عنوان یقیناً آپ سب حضرات کو یاد ہے. کیا عنوان ہے؟ بڑا روح پرور, بڑا دل آویز, ایمان افروز, بصیرت آمیز سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. اور سیرت طیبہ کا اہم ترین پہلو ابھی مجھ سے قبل برادر گرامی قدر حضرت علامہ قاری سید الرحمان کلیروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے. میں نے فوراً مناسب سمجھا کیونکہ بات کو آگے بڑھاؤں, چونکہ میں نے آج مختصر تقریر کرنی ہے, اس لیے میں نے مناسب سمجھا ان کی تقریر کے ساتھ اپنی چند باتیں ملا کر اپنی تقریر کو مکمل کر لوں تاکہ وقت کم لگے. آپ حضرات کو زیادہ ہم تھکانا نہیں چاہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ایک وہ بیان کر رہے تھے, اس سے آگے میں شروع کرتا ہوں. آپ فرماتے ان لی اسمان, اللہ نے میرے کئی نام رکھے. اللہ نے میرے, مل کے بولے. جب بچے کے ساتھ گھر والوں کو بہت پیار ہوتا ہے, تو بچے لاڈلے ہوتے ہیں, پیارے ہوتے ہیں, ہر دل عزیز ہوتے ہیں, تو بابا نے اپنا نام رکھا ہوتا ہے, ماں نے اپنا نام رکھا ہوتا ہے, نانی دادی نے اپنے نام رکھے ہوتے ہیں, پھوپھو خالہ نے اپنے نام رکھے ہوتے ہیں, بڑے بہن بھائیوں کے اپنے نام رکھے ہوتے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی پیار سے کچھ کہہ رہا ہے. اور اس کائنات میں سارے نبیوں میں سب سے زیادہ لاڈلا اور پیارا میرے اللہ کا جو نبی ہے وہ فاطمہ کے بابا, حسنین کے نانا, عائشہ و خدیجہ کے سر کے تاج, ہم سب کے ہادی و مرشد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ ان سے اتنا پیار کرتا ہے, لاڈ اور پیار سے. کبھی ان کا کوئی نام رکھتا ہے, کبھی پیار سے کوئی نام رکھتا ہے, کبھی محبت سے ان سے فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور کبھی فرماتا ہے طٰہٰ, اے سید سردار, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. اور کبھی فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. اور کبھی لاڈ سے آواز دیتا ہے یا ایھا المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو
زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور کبھی لاڈ پیار کی حد کر دیتا ہے جب یہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ اپنے محبوب کے نام کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، اور کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، اور کبھی سراج اور کبھی منیر کہہ کر ہمیں کیا سبق دے رہا ہے کہ میرے محبوب سے مجھے کتنا پیار، میری کتنی محبت. وہ میرے محبوب ہیں، میرے حبیب ہیں. نبی کریم علیہ السلام نماز عشاء کے لیے ذرا تاخیر سے تشریف لا رہے، صحابہ کرام انتظار میں ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کسی نے موضوع چھیڑ دیا، کہتے ہیں یارو میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ اللہ مالک خالق ہے، مگر اس نے اپنے بھیجے ہوئے ایک رسول ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، خلیل اللہ بنا لیا. سب نے کہا سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات. کسی نے پھر موضوع جب چھڑ چکا تو کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی کہ اللہ نے روح اللہ بنایا، کلیمت اللہ بنایا. کسی نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، انہیں اللہ نے کلیم اللہ بنایا. اسماعیل علیہ السلام کی بات آئی، اللہ نے ذبیح اللہ بنایا. آدم علیہ السلام کا نام آ گیا، اللہ نے صفی اللہ بنایا. نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، اللہ نے نجی اللہ بنایا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے اصحاب اور اپنے تلامذہ کی باتیں بڑی محبت سے، بڑی توجہ سے سن رہے تھے. جب ان کی بات روح اللہ علیہ السلام پہ ختم ہو گئی، آپ تشریف لائے علیہ السلام کے بعد فرمایا جو تم نے موضوع چھیڑا تھا وہ بہت اچھا تھا، باتیں تمہاری بالکل اچھی تھی، خوبصورت تھی، اچھی اور مناسب اور عمدہ تھی، لیکن تم نے موضوع کو تشنا چھوڑا، نامکمل چھوڑا. میں اس کو مکمل کرتا ہوں. یقیناً واقعتاً میرے بابا ابراہیم، میرے آدم علیہ السلام آئے تو صفی اللہ بن کر آئے، نوح علیہ السلام کی باری آئی تو نجی اللہ بن کر آئے، حضرت یوسف آئے صدیق اللہ بن کر آئے، داؤد آئے خلیفت اللہ بن کر آئے، ابراہیم کی باری آئی تو خلیل اللہ بن کر آئے، میرے بابا اسماعیل آئے تو ذبیح اللہ بن کر آئے، حضرت موسیٰ کا دور آیا تو کلیم اللہ بن کر آئے، حضرت عیسیٰ کی باری آئی تو کلمت اللہ روح اللہ بن کر آئے، الا و انی حبیب اللہ، اور جب میری باری آئی اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنا کر بھیجا۔ آج میں اہل حدیث کی بات کرنے آیا، جامع ترمذی کی شرح تحفۃ اللفظ عربی زبان میں اہل حدیث کے سردار حضرت الامام مولانا شیخ عبد الرحمن، کیا نام ہے مل کے بولے، المبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھی اور وہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں میرے آقا کا جو لقب ہے نا حبیب اللہ، اس میں کمال پایا جاتا ہے۔ اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ مل کے بولے کمال۔ رات ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو تم باتیں کر رہا تھا بول ٹی وی پر، اور سن میرا عقیدہ، اہل حدیث کا مسلک، ہمارا موقف، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام، حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں کہ حبیب اللہ میں کمال پایا جاتا ہے۔ کیا پایا جاتا ہے؟ مل کے بولے سارے ساتھی، بولا تکبیر، نعرہ تکبیر، سید سبتین شاہ نقوی صاحب۔ حضرات زور میرا لگن ہے تو نعرہ سبتین شاہ صاحب، سبحان اللہ۔
سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، سید سلطان شاہ صاحب نقوی. قاسم بھائی میں مطمئن کر دے کہ میں دو شاہ کٹھے ہو گئے نے. انہوں نے نام ہی تو نہیں گیا نا جی، سبتین. ہاں جی، اس لحاظ میں قبول کرنا پہ میرے بھائی نے. ویسے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، لمبی زندگی عطا فرمائے. توجہ ہے آپ کی، ہمت ہے آپ کے اندر، سننے کا سٹیمنا موجود ہے. آج میں نے بڑی باتیں آپ سے کرنی انشاءاللہ الرحمن. حضرات، امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حبیب اللہ میں کمال پایا جاتا ہے، جامعیت پائی جاتی ہے. کیا مطلب؟ وہ فرماتے ہیں حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ صفی اللہ بھی ہوتا ہے. جو یہ بات کسی نے نہیں لکھی اس حدیث کی شرح میں، یہ لکھی تو اہل حدیث محدث میرے اکابرین نے لکھی. حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ صفی اللہ بھی ہوتا ہے، وہ نجی اللہ بھی ہوتا ہے، وہ خلیل اللہ بھی ہوتا ہے، وہ ذبیح اللہ بھی ہوتا ہے، وہ کلیم اللہ بھی ہوتا ہے، وہ صدیق اللہ بھی ہوتا ہے، وہ خلیفۃ اللہ بھی ہوتا ہے، وہ روح اللہ بھی ہوتا ہے، وہ کلمۃ اللہ بھی ہوتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ بھی ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری. میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ ان لی اسمان، انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانا الماحی الذي يمحو الله به الكفر، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وانا العاقب الذي ليس بعده نبي. اللہ نے ایک میرا نام محمد رکھا صلی اللہ صلی اللہ. ذرا زور سے بولیں. میں نے ایک ٹی وی کے پروگرام میں کچھ اور احباب بھی بیٹھے تھے، اپنی اپنی بات کر رہے تھے، اپنے اپنے بزرگوں کی بات کر رہے تھے. سیرت النبی پہ پروگرام تھا، تو میں نے وہاں اپنے ایک بزرگ حضرت مولانا ابراہیم خادم فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ آفینو آنا، میں نے ان کی ایک پنجابی بات وہاں پر ایسے جڑ دی کہ یوں لگا جیسے تاج میں نگینہ لگ گیا. اللہ کے سب یہ تھے اہل حدیث، ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے اسلاف. آج کی علماء سچی بات علمی لحاظ سے ان شعراء کی ہم پلہ نہیں. مولانا ابراہیم خادم رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک شعر پنجابی میں، جب آپ کی پوری توجہ ہوگی نا شعر کی طرف پھر میں سناؤں گا، کہیں شعر کی بے ادبی نہ ہو جائے. جو اس کا پروٹوکول اس کو ملنا چاہیے، ایک تو ہمارے اکابرین کا شعر، اور اس سے بڑھ کر میرے رسول اللہ کی شان پہ مبنی شعر. صلی اللہ، محبت سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ فرماتے ہیں نبی پاک کا نام نام رسم گرامی. مولا سمسام بھی فرماتے ہیں نا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا. میرے ماما جی سید عبد الغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب یہ پڑھا کرتے تھے نام محمد والا کال جے ٹھار دا، اللہ دی قسمیں واقعتاً یوں لگتا تھا کہ جیسے کلیجے کو ٹھنڈک پڑ گئی. نبی پاک کا نام ایسا، اتنا خوبصورت نام. اب بیلی کے پیچھے سنا دو جی. ہاں جی، نالے چوپڑیاں نالے دو دو تقریر اردو میں اور شعر مولانا سمسام صاحب کی آگے ربانی صاحب سنائیں گے انشاءاللہ، اور عبد الغنی صاحب بھی بڑے شعر نے، پھر سناواں گے انشاءاللہ کس. تو مولانا ابراہیم خادم رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک شعر اللہ کی قسم سونے کے حروف سے لکھا جائے تو پھر بھی اس کی قدر و قیمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کیا شعر کہا انہوں نے؟ وہ فرماتے ہیں محمد دا نام باویں دشمن علاون. محمد تو ادھر دیکھ لو جو دو چار رکھے، محمد دا نام صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دا نام باویں دشمن علاون، لب اونا دوی دویں جفیاں پہ پاون. مجھ سے اللہ کی قسم اس اینکر نے جو ٹی وی اینکر تھا، اس نے مجھے بعد میں اپنی ڈائری پہ یہ شعر لکھوایا، اتنا اس کو پسند آیا.
انا محمد، اللہ نے میرا نام کیا رکھوایا؟ محمد. یہ میرے اکابرین ہیں، سبحان اللہ. وانا احمد، اللہ نے میرا دوسرا نام احمد. والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. قرآن میں 4 مواقع پر محمد الرسول اللہ اور احمد. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. آقا فرماتے ایک میرا نام احمد، سپرلیٹو ڈگری. دنیا میں اللہ کی حمد کرنے والے زمین و آسمان، یہ سارے شمس و قمر، نباتات، جماعتات، علماء، اتقیاء، صلحاء، فرشتے، انسان، جنات، حیوانات، چرندے پرندے، سب میرے اللہ کی حمد پڑھنے والے حامد. اور میرے نبی کی امت حمادون. میرے آقا نے فرمایا میری امت مل کے بولے دوسروں سے بڑھ کر حمادون، اللہ کی حمد پڑھنے والے. لیواء الحمد یومئذ بیدی، ابھی حضرت آپ کو سنا رہے تھے. اس لیے حمد کا پرچم قیامت کے دن میرے آقا فرماتے میرے ہاتھ میں ہوگا. ولا فخر، یہ فخر کی بات نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں. مقام محمود میرے آقا کو ملے گا. مقام محمود مل کے بولے کس کو ملے گا؟ میرے آقا علیہ السلام کو. اور فرمایا احمد افعال تفضیل سپرلیٹو، سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد بیان کرنے والا اگر کوئی ہے تو جناب احمد، جناب احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعجاز رحمانی بہت بڑے شاعر گزرے، وہ فرماتے حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے. حمد خدا کے لیے، اللہ کی حمد کا حق ادا کرنے کے لیے کون چاہیے؟ مصطفیٰ. حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے. اگلا مصرع بھی سنا دوں. تمہیں یوں محسوس ہوگا کہ تم ایمان کی بلندیوں پہ پرواز کرنے لگے. حمد خدا کے لیے، حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے. نعت خیر البشر کو خدا چاہیے. اللہ کی حمد کا حق نبی نے ادا کیا، اور نبی پاک کی محبت اور ان کی تعریف کرنے کا حق میرے عرش والے رب نے ادا کیا. میری ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن. نبی پاک کے اخلاق کیا تھے؟ وہ سارا قرآن تھا. یہ سارا قرآن نبی پاک کی سیرت اور تعریف اور آپ کی اخلاق پہ مبنی ہے. اللہ اللہ. تو نبی پاک نے فرمایا، اللہ نے اس حدیث پاک میں میرے 5 نام محمد، احمد، اور فرمایا میرا ایک نام الماہی، ایک نام میرا الحاشر. میں آخر میں جاتا ہوں، آقا فرماتے ایک میرا نام العاقب. ایک میرا نام کیا ہے؟ العاقب. اور العاقب کا ترجمہ کیا، معنی بیان فرمایا، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی.
عاقب اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد دنیا میں کوئی صدیق اکبر تو بن کے آ سکتا ہے، کوئی فاروق اعظم بن کے آ سکتا ہے، کوئی عثمان ذو النورین بن کے آ سکتا ہے، کوئی حیدر کرار بن کے تو آ سکتا ہے، کوئی سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید بن کے تو آ سکتا ہے، کوئی حنظلہ غسیل الملائکہ بن کے آ سکتا ہے، کوئی حمزہ سید الشہداء بن کے آ سکتا ہے، کوئی ابن عباس مفسر قرآن بن کے آ سکتا ہے، کوئی حسنین کریمین بن کے آ سکتا ہے، مگر سنو وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، عاقب اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد پھر دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی ذلی نہ کوئی بروزی، کوئی نبی دنیا میں مل کے بولے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ کذاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ نہیں جھوٹا نہیں، جھوٹا تو کاذب کا معنی ہے۔ کذاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ فرمایا ان کا جھوٹ سب سے بڑا یہ ہوگا، وہ کہیں گے ہم نبی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں حالانکہ میرے بعد دنیا میں اب کوئی نبی ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، اور میرے بعد اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع فرما دیا، اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار، اور جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا تھا لا يحبہ الا مؤمن ولا یبغض الا منافق، میرا علی اتنی شان والا ہے، علی سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ کی ہوئے گا؟ مل کے بولو، ساری دنیا کو پیغام سنو اہل حدیث کا۔ اہل حدیث کا پیغام یہ ہے جو علی سے محبت رکھے وہ مومن۔ میں محدثین کرام کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں بڑے بڑے مشترکہ اجتماعات میں جا کر یہ بات کہتا ہوں کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابن حبان، امام ابن خزیمہ، اللہ کی قسم امام حاکم، یہ وہ محدثین کی جماعت جو دنیا میں دلیروں اور بہادروں کی جماعت بن کر آئی تھی، حکمرانوں کی پرواہ نہیں کی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اہل بیت کے مناقب کے ابواب درج کر دیے اور ہمیں یہ نبی پاک کی حدیث پہنچا دی۔ میرے آقا فرما رہے ہیں یہ اہل حدیث کا موقف ہے، علی سے جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، علی سے جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، کوئی دوسری رائے نہیں، بالکل دو ٹوک نبی پاک کا یہ فیصلہ۔ اس علی سے فرمایا جنگ تبوک کے موقع پر، علماء موجود ہیں، تفسیرات سب جانتے ہیں، بھاگ کر آئے نا پیچھے حضرت علی، تو میرے آقا نے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، میرے علی تو اس اپنی عظمت پہ راضی نہیں ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کو ہارون بڑے پیارے تھے اس طرح محمد مصطفیٰ کو علی بڑے پیارے، جیسے موسیٰ کو ہارون سے محبت تھی اس طرح مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اور ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، میں ذمہ داری سے یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں، حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے یہاں صاحبزادے بھی اور ان کے روحانی سارے فرزند بیٹھے، میں ان سب کی موجودگی میں ذمہ داری سے یہ حدیث نبوی پڑھنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے امام حسین سے بھی فرمایا تھا، حضرت علی سے بھی فرمایا تھا، دونوں سے الگ الگ مواقع پر۔ حضرت علی سے فرمایا تھا انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اور حسین کے بارے میں فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، مل کے بولیں، اور میں حسین سے۔ اور اس حدیث پاک کی تشریح محدثین اعظام نے جس انداز سے کی ہے، اللہ کی قسم میں حیران ہوا۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک نے تو گویا یہ واضح کر دیا کہ حسین اور نبی کا شیء الواحد ایسے ہیں جیسے ایک شے ہوتی، جیسے ایک شے۔ اس علی سے فرمایا کہ علی تو بھی سن لے،
تو مجھے محبوب ضرور ہے لیکن یاد رکھ الا انہ لا نبی بعدی، تیرے جیسا محبوب بھی میرے بعد نبی نہیں بن سکتا۔ اور جب علی جیسی ہستی آقا کے بعد نبوت کا استحقاق نہیں رکھتی تو پھر بر صغیر میں پیدا ہونے والا ایک جھوٹا انسان، ایک معاف کرنا 50 جلدوں کے نام پر 50 جلدوں کے نام پر پورے بر صغیر سے چندہ اکٹھا کرنے والا، اس کی تفصیلات تمہارے پاس ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے پاس موجود ہیں۔ میرے پاس وہ رسالے موجود ہیں جو حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، ان کا رسالہ وہ پوری جلدیں میرے پاس، تفصیلات۔ جب یہ عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا ڈرامے کے طور پر، اور مسلمانوں میں یہ اپنی ساکھ بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اسلام کا دفاع کر رہا ہوں، براہین احمدیہ، میں کتاب شائع کر رہا ہوں، 50 جلدیں حضرت مولانا حسین بٹالوی صاحب اس کے لیے چندہ اکٹھا کر، اور جب اس نے 50 کی بجائے 5 لکھ کر چندہ سارا ہضم کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا جناب 50 کے پیسے تم نے لیے، لکھی تم نے 5، تو کہنے لگا او عقل والو 50 میں اور 5 میں فرق کتنا ہوتا ہے؟ صرف ایک صفر کا۔ کتنا سچا بندہ ہے اور کڈا کاریگر جی، اے کہنا چاہیے کڈا کاریگر، کہنا 50 میں اور 5 میں فرق کتنا۔ اب ایسا بندہ جب اس نے دعویٰ کیا، آج میں پوری ذمہ داری سے یہ گجرانوالا میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، سب سے پہلے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ مرتب کرنے والا اگر کوئی تھا تو بر صغیر میں فرزند اہل حدیث شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ نعرے تکبیر کی طاقت میں نبوت، کی طاقت میں نبوت، مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات آگے بڑھتا ہوں، سب سے پہلے اس پر تصدیقی دستخط شیخ الکل فی الکل حضرت مولانا سید محمد سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کی، اور سب سے پہلے اس کے ساتھ مبالہ صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام فاتح قادیان حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے، ہم نے کیے اس سے مبالے، ہم نے کیے ان سے مناظرے، سب سے پہلے ان پہ کفر کا فتویٰ ہم نے لگایا، اور اس وقت سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے انشاءاللہ قیامت تک فرزندان اہل حدیث عقیدہ ختم نبوت کے لیے جس طرح پہلے قربانیاں دیتے رہے ہیں، انشاءاللہ اب بھی ہم سب سے آگے بڑھ کر ہر اول دستے کے طور پر اپنے سینے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ رات تو جس انداز سے بات کر رہا تھا، یہ پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کی کوشش تو کر رہا تھا۔ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، پروفیسر ساجد میر صاحب کو سامنے رکھ کر باتیں کرنے والوں، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ چلو پروفیسر ساجد میر صاحب کا تو مسلک اہل حدیث ہے، میں ڈاکٹر عامر لیاقت علی تم سے کہہ رہا ہوں، عامر حسین میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا مسلک کون سا ہے؟ بتاؤ ان کا مسلک کیا ہے؟ کیا والے حدیث میں؟ کیوں گجرانوالے والے ہو؟ کیڑے مسلک دے ہو؟ جو ان کا مسلک ہے ڈاکٹر عامر صاحب کا؟ نہیں بس نہیں ایسی بات نہیں، میں کسی مسلک کے بارے میں ہم ایسا کوئی لفظ نہیں بولتے، ہم سب مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں، اور یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، انشاءاللہ ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ کہہ دیں انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ختم نبوت کے عقیدے کی باتیں کرتے ہو، اور تم تو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب اس قادیانی کے خلاف، جب اس قادیانی کے لٹریچر کے خلاف حیات مسیح پر بر صغیر کی تاریخ میں سب سے زیادہ ضخیم کتاب
ساجد میر کے دادا جان حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ لکھی تھی، جس کا آج تک قادیانی جواب نہیں دے سکے اور قیامت تک انشاءاللہ نہیں دے سکیں گے۔ مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث، مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں کسی جملے کی تشریح اور تعبیر میں، تفہیم میں، فہم میں نے اگلے دن جو ٹی وی کا پروگرام کیا تھا 7 نیوز پر ختم نبوت پر، جس میں مفتی راغب نعیمی میرے ساتھ تھے، شیخ صلاح الدین MQM کے MN وہ میرے ساتھ تھے، اور اس میں میرے ساتھ منصور علی خان ایکسپریس کے جو ایک سینئر ترین ان کے وہ بہت بڑے ہوسٹ وہ میرے ساتھ تھے، اسامہ طیب ہوسٹ تھا، وہ میری للکار، وہ ختم نبوت کے لیے ہمارا اہل حدیث کا موقف وہ تیرے کانوں سے تیری آنکھوں سے نہیں گزرا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے اس میں بھی کہا تھا اور میں نے یہ پیش گوئی کی تھی، انشاءاللہ وہ سچی ہوگی۔ میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ اعتماد پر بعض اوقات انسان دوسرے پہ اعتماد کرتا ہے اور اس کے بل کو بندہ غور سے پڑھتا ہی نہیں، اسی طرح سائن کر دیتا ہے۔ اگر لوگوں کو بات جب کھل جائے گی کہ ختم نبوت کے معاملے پہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ نون لیگ کے اندر اتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو انشاءاللہ ختم نبوت پر کبھی رسول اللہ سے غداری نہیں کر سکتے۔ میں نے اس وقت کہا تھا، ظفر اللہ جمالی نے اعلان بعد میں کیا تھا، اور کیپٹن صفدر کا میں نے نام لے کے کہا تھا کہ میرا دل کہتا ہے اگر یہ بات کھل گئی تو کیپٹن صفدر بھی ان کے خلاف نعرے مارتا ہوا نکلے گا، اور اسی طرح ہوا۔ اور میں نے پروفیسر ساجد میر صاحب کا بھی نام لیا، میں نے حافظ عبد الکریم صاحب کا نام لیا، میں نے پیر عمران شاہ بریلی مسلک کے میرے دوست ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ بھی رسول اللہ کے پروانے، میں نے ان کا نام لیا۔ میں نے پیر امین الحسنات، مسلکی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں ان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ ختم نبوت کے لیے وہ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ اس لیے میں نہیں مانتا کہ کوئی بندہ رسول اللہ سے غداری کرے گا، سوائے چند ایسے لوگ کے کہ جن کا اللہ معاف کرے دنیا داری ان کے لیے دین سے آگے ہے، ملک سے آگے ہے۔ لیکن میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی، اب بھی یہ بات کہتا ہوں، وہ بات میں نے یہ کہی ٹی وی کے اوپر کہ پاکستان میں رہنے والے قادیانی، ہم ان کو پاکستان کے آئین، پاکستان کے دستور کی روح سے دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ پاکستان کا آئین ان کو دار اسلام سے خارج کہتے ہیں، لیکن اس کا معنی ہم یہ ہرگز نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں رہنے والے قادیانیوں کو تحفظ نہ دیا جائے۔ وہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کا تحفظ کرنا بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری۔ وہ یہاں ہماری اقلیت کے طور پہ رہتے ہیں، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ کسی قادیانی کے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا اعلان ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ کہہ دیں، انشاءاللہ زور سے کہہ دیں، انشاءاللہ ہم پاکستان کے خلاف کوئی سازش، خانہ جنگی کروانے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم نے کبھی فوج کے ہاتھ کمزور نہیں کیے، آج بھی کہتے ہیں انشاءاللہ ہمارے دشمن انڈیا کے مقابلے میں فوج جہاں کھڑی ہوگی ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ پاکستان کے استحکام، پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی کے لیے جہاں انشاءاللہ ہمیں پکارا جائے گا ہم انشاءاللہ اپنی جانیں بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں کوئی قربانی دینا پڑی تو ہم تیار ہیں یا نہیں؟ مل کے بولیں اور سناؤ لے ہمارے سری کے بیٹو، حضرت بطل حریت سید محمد داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، بطل حریت حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹوں، انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی جانوں پہ کھیل کر بھی پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی حرمت کا انشاءاللہ دفاع کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، اس کا دفاع، اس کی حفاظت، اس کو پرامن رکھنا، یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ انشاءاللہ نہ ہم کبھی کل اس سے غافل ہوئے تھے، نہ آج ہم اس سے غافل ہیں، نہ آئندہ انشاءاللہ ہم غافل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔